بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. اور میرا رب پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویختار اور وہ مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. ما کان لهم الخیارہ، مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ شریکوں سے اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں وہ شریک بنا رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. کلمہ اسلام جسے پڑھ کر ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا الہ کوئی بھی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا الہ کوئی بھی نہیں. الہ کا معنی یہ جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ مغالطہ نہ لگے. یہ جان رہے کہ الہ کے اندر دو صفتیں ہونا ضروری ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ ہستی میرے قول فعل عمل نیت سے واقف ہے. کیا مطلب؟ ہر بات کو وہ جانتی ہے، وہ ہستی ہر بات کو جانتی ہے. عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ ہستی میرے نفع اور نقصان پر قادر ہے. وہ چاہے تو مجھے کاروبار کے اندر نفع ہی نفع دے دے، وہ چاہے تو نقصان کر دے. یعنی یہ دو صفتیں جس ہستی کے اندر بھی میں مان لوں گا پھر اس ہستی کی عظمت میرے دل میں آ جائے گی. پھر جب عظمت دل میں آ جائے گی اس ہستی کو خوش کرنے کے لیے میں جو کام بھی کروں گا تو وہ کام عبادت بن جائے گا. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں صفتیں جو ہیں اللہ رب العزت کے اندر کمال درجے کی پائی جاتی ہیں. اللہ عالم الغیب ہے، جو کچھ ہو چکا ہو رہا ہوگا وہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے اللہ ہی اور ہمارے نفع اور نقصان پر قادر بھی اللہ ہی ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ دونوں عقیدے رکھ کر جب ہم اللہ کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا قیام کرنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت. ہم یوں جھکتے ہیں تو یہ رکوع کرنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت. جب ہم اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ سجدہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ کس کی؟ اللہ کی. بدن کے ساتھ میں جو حرکتیں کرتا ہوں پھر اسی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس اللہ کے بارے میں یہ دو عقیدے کہ وہ میری ہر بات کو جانتا ہے، میرے نفع نقصان پر قادر ہے، وہ خوش ہوگا تو مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، وہ اگر ناراض ہو گیا تو مجھے نقصان ہی نقصان ہوگا. دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ہوگا. یہ عقیدے ذہن میں رکھ کے جس وقت میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں تو یہ میرا تعریف کرنا سبحان اللہ، یہ کہنا بھی کیا بن گیا؟ کون سی عبادت؟ زبانی، زبان سے کی جانے والے. میں اس ہستی کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں الحمدللہ، یہ کیا بن جائے گا؟ عبادت. اسی طرح میں اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال سے کوئی چیز اس اللہ کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی راہ میں کسی فقیر کو دیتا ہوں، محتاج کو دیتا ہوں، کسی مسجد کے اندر دیتا ہوں، مدرسے کے اندر دیتا ہوں تو یہ کام میرا کیا بن جائے گا؟ عبادت. کون سی عبادت؟ تو الہ کا معنی جو ہے اس کے اندر یہ بات آئی کہ یہ دونوں صفتیں جس کے اندر ہوں تو یہ دونوں صفتیں کس کے اندر ہیں؟
پہلی صفت کون سی؟ عالم الغیب ہونا. ہاں تو یہ صفت جو ہے پیچھے ہم پڑھ چکے، کتنی پرانی آیات سے اور کتنی احادیث سے یہ بات بتائی جا چکی کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات سے زیادہ، سارے انبیاء سے زیادہ، لیکن عالم الغیب نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے بتایا. اللہ اکبر. اسی طریقے کے ساتھ آج دوسرا عقیدہ جو ہے ہم پڑھیں گے کہ جس ہستی کے اختیار کے اندر میری ہر چیز ہے، آپ کی ہر چیز ہے، کائنات کی ہر چیز ہے، ہاں جس ہستی کے اختیار کے اندر یہ ساری کائنات کا نظام ہے، جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان کر دے، یہ صفت بھی کس کے اندر ہے؟ صرف اللہ کے اندر ہے. اور اس صفت کا نام ہے مختار کل. اصل تو ہے مخیر کل، اصل تو یہ ہے، لیکن مشہور لفظ ہو گیا مختار کل. مختار کل کا کیا معنی؟ کہ ہر چیز، کل کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کل کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس. اب یہ عقیدہ توجہ ہے، یہ عقیدہ بھی چلا ہے کہاں سے؟ یہودیوں سے. یہودیوں نے یہ عقیدہ بنایا سب سے پہلے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس بھی ہر چیز کا اختیار ہے، وہ جو چاہیں کر دیں. ان سے یہ عقیدہ منتقل ہوا عیسائیوں کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ اختیار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ہے، وہ بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں. پھر یہی عقیدہ رافضیوں کے اندر آیا. انہوں نے یہ صفت اللہ کی، انہوں نے یہی صفت حضرت علی کے اندر مانی. انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہ شرکیہ عقائد جتنے بھی ہیں یہ سارے یہود و نصارہ اور روافض سے ہوتے ہوئے ان فرقوں کے اندر بھی آئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگلے دن جو بات کی تھی حیات الانبیاء والی، کل بات ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ یہ عقیدہ بھی عیسائیوں کے پہلے یہودیوں کے اندر. انہوں نے کہا کہ انبیاء فوت نہیں ہوتے، انبیاء جو ہیں وہ پردہ فرماتے ہیں، باقی کائنات کی جہاں پر بھی وہ ہیں نگرانی کر رہے ہیں، ان پر موت آتی نہیں. میرے شیخ الحدیث، میرے شیخ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، مولانا عبد الرحمن لغاری صاحب حافظ نہیں تھے. فرماتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں ایک جگہ پروگرام ہوا تو فرماتے ہیں کہ جس طرح طالب علم دل سے بڑے خوش ہو کے سنتے ہیں، ہاں بعض تو اس لیے خوش ہو کے سنتے ہیں کہ ادھر سے بہت کچھ مل جاتا ہے، تو بعض پھر اس لیے بھی خوش ہو کے سنتے ہیں کہ چلو اتنی دیر مدرسے چھٹی لگ دے، ہاں جلدی کے بہانے پر چھٹی کر لیں. تو استاد فرماتے ہیں میں بھی ایک پروگرام میں تھا، تو اس پروگرام میں جو تقریر کر رہے تھے، تقریر کرنے والے اولیاء اللہ کی عظمت پر بیان کر رہے ہیں، اور اولیاء اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ آیت پڑھی تقریر کے اندر. انہوں نے آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولا يموتون. یہ اس نے آیت پڑھی. استاد فرماتے ہیں کہ میں حافظ تو نہیں تھا، لیکن اتنا تو مجھے یقین تھا کہ موت سے بچنے والی ذات جو ہے وہ صرف لا الہ الا الحی القیوم، یہ اس کی صفت ہے. تو یہ کیا کر رہا؟ ایک دفعہ بھی اس نے پڑھی، پھر اس نے دوسری دفعہ پھر پڑھی کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کہیں کوئی غم نہیں ہوتا، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ولا یموتون، نہ ان پر موت آتی ہے. استاد فرماتے ہیں قوم کے نگاری تھے، اللہ نے ان کو بہادری والی صفت دی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا پروگرام میں، میں نے کہا مولوی صاحب آیت غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن میں یہ آیت نہیں ہے. لوگ اٹھے مجھے مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. پھر کچھ چند بابے تھے انہوں نے جو ہے نا پکڑ دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماریں گے ضرور کہ اس بچے نے ہمارا پروگرام خراب کیوں کیا، ضرور ماریں گے، لیکن چند منٹ ٹھہر دے، بچہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو پرکھو. کیا بات ہے بھائی؟ کہا جی مولوی صاحب جو آیت پڑھ رہے ہیں نا کہ لا یحزنون ولا یموتون، کہ لا یموتون کے لفظ قرآن میں نہیں ہے. کہا نکال لو. کہا جی میں تو حافظ نہیں ہوں، مولانا صاحب سے کہیں نکال لیں.
اب جس وقت کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہونے لگا، انہوں نے کہا میں نے یہ پڑھا ہی کوئی. نے فرمایا میں نے کہا جو کیسٹ ریکارڈ، اس وقت کیسٹوں کے زمانے سے موبائل فون پر، تو میں نے کہا جی کیسٹ ریکارڈ کر کے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس سے سنیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کے اندر ریکارڈنگ میں نہ آیا ہو. تو جب ادھر سے سنا اور ادھر سے قرآن دیکھا تو وہ قرآن مجید کے اندر یہ لا یموتون کا لفظ نہیں. کتنی یار عجیب بات ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے مسلک کے لیے، اپنے فرقے کے لیے، اپنی جماعت کے لیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولوں، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹے الزام لگاؤں. کتنی عجیب بات. آج موت آ جائے، میرا فرقہ، میرا مسلک، میری جماعت، میرا ہر چیز کو ادھر رہ جائے، قبر کے اندر، آخرت کے اندر اللہ کو میں نے خود جواب دے ہونا ہے. تو اس لیے بار بار یہی کہہ رہا ہوں، آپ کی یہ عمر جو ہے نا، یہ ابھی عمر ہے سیکھنے کی. اس عمر کے اندر جو باتیں ذہن میں نقش ہو جائیں گی وہ باتیں زندگی بھر آپ نہیں بھولیں. اس لیے توجہ کے ساتھ آپ یہ باتیں سنا کریں، بڑا ہی فائدہ ہوگا آنے والے وقت. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے بالکل، یہ فرض کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، والدہ صاحبہ نے ہمیں جو ہے نا پیغمبروں کے واقعات سناتے تھے. یہ پرانی مائیں کرتی تھی، کہانیاں سناتی تھی، اور جو دین والی مائیں ہیں وہ کیا کرتی تھی، وہ پیغمبروں کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات سنایا کرتی تھی. اب تو ماؤں کے پاس بھی موبائل ہے اور بچوں کے پاس بھی موبائل ہے. اللہ اس کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے. یقین کریں کہ وہ امی جی کی زبان سے جو میں نے واقعات سنے تھے نا، وہ آج بھی مجھے ازبر ہے. ان واقعات کی تفصیل پھر تفسیروں میں پڑھی، احادیث میں پڑھی، کئی جزیات جو انہوں نے نہیں سنائی تھی، رہ گئی تھی، وہ کئی دفعہ پڑھی ہیں، لیکن وہ ذہن میں اتنی نقش نہیں ہوئی جتنی ان سے سنے ہوئے واقعات میں وہ ذہن میں نقش. اس لیے آپ اس معاملے کو ہلکا نہ لیں، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں. میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے آپ پوچھا کریں. آپ کے ذہن کے اندر کوئی اشکال آ جائے، استاد کا احترام اپنی جگہ پر، کوئی اشکال آ جائے تو وہ اشکال ضرور حل کروایا کریں اور ضرور پوچھا کریں کہ جی اس کا کیا مطلب. اللہ اکبر. تو یہ عقیدہ بھی یہود و نصارہ سے اور رافضیوں سے ہوتے ہوئے آیا. انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کے اندر بھی یہ صفت ہے کہ جو چاہیں کر دیں. حالانکہ ابھی ہم باتیں کریں گے قرآن مجید سے کہ جو چاہے کر ڈالے. یہ کس کی صفت ہے؟ کس کی؟ صرف اللہ. اب کوئی بندہ یہ صفت حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر مانے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی جو چاہیں کر دیں، تو وہ بندہ اللہ کی صفت میں شریک کرنے کی وجہ سے کیا بنے گا؟ مشرک. اگر کوئی بندہ یہی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر مانے کہ وہ بھی جو چاہیں کر دیں، ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی یہ صفت ماننے کی وجہ سے وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مشرک. اسی طرح اگر کسی بندے کے اندر یہ عقیدہ آ جائے کہ حضرت علی کے اندر بھی یہ طاقت ہے، جو وہ چاہیں کر دیں، تو اللہ کی یہ صفت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اندر ماننے کی وجہ سے وہ بندہ بھی کیا بنے گا؟ مشرک. اور اسی طرح اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی اللہ کی صفت میں شریک کرنے کی وجہ سے یہ عقیدہ بھی شرکیہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ مشرک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شرک کی ساری قسموں سے محفوظ رکھے. وقت چونکہ مختصر، اب یہ ایک چیز ہے اتفاقی، اللہ جو چاہے کر دے. یہ صفت یہ جو ہے نا عقیدہ اتفاقی ہے، اس پہ دلیل نہیں لکھواؤں گا. یہ اس میں چونکہ اختلاف ہی نہیں کسی کو، اس کے اندر وہ ساری قرآنی آیات ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ساری دلیل بن گیا. اللہ ہر چیز پر قادر، فعال لما یرید، وہ جو چاہے
کر ڈال دے، وہ بھی ایسے اس کی دلیل بن جائے گی۔ اسی طریقے کے ساتھ 58ویں پارے میں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، جو چاہے کر ڈالے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں باقی ساری مخلوق سے پوچھنے والا وہ اللہ ہے۔ وہ ایسے بھی دلیل بن جائیں گی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہ ساری آیتیں جو ہیں یہ تو اسی عقیدے پر ہیں، اور بھی بے شمار آیات ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی یہ صفت کہ جو چاہے کر ڈالے، اللہ کی یہ صفت انبیاء کرام کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے اونچی ہستیاں مخلوق کے اندر وہ کون ہوتی ہیں؟ انبیاء کرام۔ تو انبیاء کرام کے اندر اگر یہ صفت ہے تو پھر قرآن سے ثابت، اور اگر نہیں تو پھر یہ عقیدہ جو ہے یہ شرکیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، صرف عقائد کی اصلاح کے لیے اشارے کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، انبیاء کی فہرست میں بڑا اونچا نام ہے، اور ان کا لقب ہے جد الانبیاء، جن کی نسل سے انبیاء بنی اسرائیل سارے کے سارے، جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، آپ سب نے سنا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ذبح کرنے کا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا اور اس کے گلے پر چھری چلائی۔ پہلی بات ہوئی، حضرت ابراہیم عالم الغیب تھے کہ میں چھری چلانی ہے تو چھری چلنی کوئی نہیں، عالم الغیب تھے؟ اگر عالم الغیب تھے تو پھر یہ امتحان ہی نہیں بنتا، ہاں پھر تو امتحان ہی نہ بنا، پھر تو ازمائش ہی نہ بنا۔ ازمائش تبھی بنتی ہے، امتحان تبھی بنتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کا پیغمبر ہے اور جو چاہتا ہے کہ چھری چل جائے، میرا خواب جو آیا ہے وہ سچا ہو جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ اللہ کا پیغمبر چاہتا ہے چھری چل جائے، چھری چلی تو حکم کس کا چلا؟ حضرت ابراہیم کا کہ اللہ کا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ قادر مطلق جو چاہے کر ڈالے، یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی نہیں ہے، بلکہ کس کے اندر ہے؟ اللہ کے اندر۔ اسی لیے ہاں اسی طرح اللہ کے ایک اور پیغمبر ہے، وہ بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کا لقب ہے آدم ثانی۔ آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام، اصل نام تو ان کا تھا عبد الغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الغفار۔ نوح نوح سے ہے، نوح یعنی امت کے غم میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کا نام ہی نہیں پڑے۔ اب وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سیلاب آیا، ساری کی ساری دنیا پر کوئی انسان نہ بچا سوائے کشتی کے۔ کشتی کے اندر کتنے بندے تھے؟ 80 یا 83 بندے تھے، اور مفسرین نے لکھا کہ وہ 80 یا 83 بندے جو ہیں جس وقت سیلاب ختم ہوا، خشکی پر آ کر بسے، ان کی نسل آگے نہیں چلی، فوت ہو گئے، نسل نہیں چلی۔ اس وقت جتنی بھی دنیا پر نسل ہے، انسان ہے، وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد، حام، سام اور یافس۔ حام حلوے والی حام، سام سین کے ساتھ، یافس سا کے ساتھ، حام سام اور یافس، ان سے جو ہے نا ساری نسل چلی ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب انہی کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ حضرت کا ایک بیٹا تھا، وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہے، کشتی پانی میں چل رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام اسے کہتے ہیں ارکب معنا، بیٹا او ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ دو، او ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ کہنے لگا ساوی الی جبل، میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعنی پھر بھی غیر اللہ کا سہارا لیا،
اللہ کا سہارا نہیں، غیر اللہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں۔ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے، چاہتے تھے، شفقت قدری اللہ کے سامنے رو رہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا، یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تیری اولاد کو میں بچاؤں گا، یا اللہ یہ میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا، اے اللہ اس کو بچا لے۔ یہ آپ کو ابھی نہیں ہے پتا، آپ ابھی بیٹے ہیں، یہ جب آپ بڑے ہوں گے نا، آپ ابے بنیں گے نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اولاد کی محبت کس طرح دل کے اندر غالب ہے۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، قرآن نے ایسے نہیں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش ہے تمہاری اولاد تمہارا بال، تو یہ آزمائش شفقت قدری ہے۔ اللہ یہ میرا بیٹا، اے اللہ یہ ڈوب رہا ہے، اے اللہ اسے بچا دے، بیٹے سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر یہ مضمون سارا چلتا ہے، حضرت نوح چاہتے ہیں کہ بیٹا بچ جائے، پھر کیا ہوا؟ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی یہ باتیں جاری ہیں، اتنے میں بہت بڑی موج آئی اور اس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا، حضرت کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے، لیکن کیا ہوا؟ بیٹا ان کا بچ سکا؟ تو مرضی کس کی چلی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ نہ یاد رکھیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب۔ اتنی دعائیں ایسی ہیں جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان دے دے۔ حضرت نے گھر دوڑ لگا دی، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت جی کیوں اتنا دوڑ رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی دعا گھر میں پہلے پہنچتی ہے کہ میں پہلے پہنچتا۔ پھر یہی ہوا کہ گھر پہنچنے سے پہلے دعا پہنچ چکی تھی، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان۔ کتنی دعائیں میرے محبوب نے کی کہ زبان ہلتی ہے، اور یہ زبان مقدس تو وہ زبان ہے، یہ ہونٹ مبارک تو وہ ہونٹ ہے کہ جو ہونٹ ہلیں، اللہ ان ہونٹوں کے ہلنے کی قسم آسمانوں پہ کہا قیل ہی یار، اے میرے محبوب تیرے ہونٹ ہلانے کی ہمیں قسم، اللہ قسم کھائے۔ لیکن چونکہ یہ بات کئی دفعہ گزری، عقیدہ توحید اللہ کو بڑی پسند ہے، ڈر یہ تھا کہ کہیں خالق اور مخلوق کا فرق لوگوں سے ختم نہ ہو جائے، کہ محبوب جو دعا کرتا ہے اللہ جو ہے اس کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا۔ اس فرق کو دکھانے کے لیے اللہ نے کچھ کام ایسے چھوڑ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ اس طرح ہو جائے، لیکن وہ ہوا جب دیکھا صرف خالق اور مخلوق کے فرق کے لیے پتہ چل جائے کہ خالق کی یہ صفت ہے وہ جو چاہے کر ڈالے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خالق ہیں، ہاں الہ ہیں، چونکہ یہ مخلوق ہے تو اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ میرے اندر صفت اور طاقت ہے، میں جو چاہوں کر ڈالوں، مخلوق کے اندر یہ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے بچ جائے، لیکن بچا نہیں۔ اب آ جائے کائنات کی جان، کائنات کی شان، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نے بتایا کہ جو چاہے کر ڈالے۔ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی نہیں ہے، یہ شان کس کی ہے؟ یہ بھی صرف میرے اللہ کی شان ہے۔ آ جائیں اب اس پر قرآن مجید کے دلائل جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ یہ جی سورہ آل عمران نکالیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ یہ 61 نمبر سبق، آیت نمبر 128 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہاں جی میکائیل صاحب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟
تو نکال لو نا، آپ کے سامنے نہیں ہے قرآن مجید، کدھر ہے توجہ آپ؟ یار اس سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا نام میکائیل ہے، اس کے سامنے رکھو قرآن مجید، تو چلو ہے تو اسی قرآن سے نکال لیں، سامنے جو ہے ترجمے والا ہے۔ اللہ اکبر، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ پہلے سن لیں پھر اس پر جو ہے نا اس کا معنی کر دیں۔ اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ بدر۔ اور دوسری جنگ بدر کس ہجری میں ہوئی؟ 2 ہجری۔ اور احد کس ہجری میں ہوئی؟ 3۔ یہ دیکھ لیں جنہوں نے سیرت کو دھیان سے سنا ہوا ہے، فٹ جواب دے رہے ہیں۔ یہ ہے توجہ سے سننے والے بچوں کی پہچان۔ 3 ہجری میں بدر میں غلبہ کس کو ہوا؟ مسلمانوں کو، اور احد کے اندر نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کافروں کو کیا کیا تھا؟ قید کر دیا گیا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اب یہاں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ کتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اچھا، اور انہی شہداء احد کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت حمزہ کی شہادت بھی پھر بڑی الگ بات ہے۔ کیا ہوا؟ جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافروں کا نام لے کر صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور حارث ابن ہشام، بخاری شریف 688 صفحہ اس پہ یہ موجود ہے، ان بندوں کے نام لے کر آپ نے بد دعا کی، ان کا نام لے کر۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو ماروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، لیس لک من الامر شیء۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں۔ واضح قرآن ہے، قرآن کا آپ ترجمہ دیکھیں، آپ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ کام کریں۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، ان کو عذاب دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ چاہے ان کو عذاب دے، یا اللہ چاہے یتوب علیہم انہیں توبہ کی توفیق دے۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو کیا کرے، ان کو عذاب دے دے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا، کتب تاریخ میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہی بندے پھر مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ تو یہاں اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں میں ان سے بدلہ لوں اور انہیں قتل کروں، اور اس کے لیے بد دعا بھی کی ہے، لیکن کیا ہوا؟ ان کو قتل کر سکے؟ نہیں۔ اللہ نے واضح کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، اس معاملے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ آگے دوسری آیت نکالیں، سورۃ توبہ 10واں پارہ صفحہ نمبر 181، آیت نمبر 80۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے جی؟ استغفر لہ او لا تستغفر لہ۔ منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ منافق تھے نا بے ایمان تھے، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لهم 70 مرة، اے محبوب اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا کریں بخشش کی، کہاں ایک دفعہ دعا؟ میرے اور آپ جیسے ہمیں کہیں آ کر کہہ دیتے ہیں دعا کرنا کہ یہ کام ہو،
ظاہری طور پر دیکھ کر سمجھتے ہیں بڑے نیک ہیں، دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ کرے ہمارا باطن بھی نیک ہو جائے سب کا. ہاں تو پیر و مرشد فرمایا کرتے یہ مسجد کی جو توسیع ہوئی یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ان کی دعا، اللہ نے اس کی توسیع کر دی. امید ہے انشاءاللہ قریب اور اللہ توسیع فرما دے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی دعائیں بھی کتنی ایسی ہیں، ادھر سے دعا ہوئی ادھر سے اللہ نے قبول فرما دی. لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کے لیے یہود و نصارہ کے اس عقیدے کی تردید کے لیے کہ جو یہودیوں کا عقیدہ اور عیسائیوں کا کہ پیغمبر بھی جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ نے اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے فرمایا اے میرے محبوب ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعا مغفرت کی کریں گے لا یغفر اللہ لهم، ایسے لا یغفر اللہ لهم. لا کا معنی اور ہے، لئی کا معنی اور ہے. لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں. لا کا کیا معنی؟ نہیں. اور لئی کا معنی ہے ہرگز نہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں گے لئی یغفر اللہ لهم، میں اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرتا. معلوم کیا ہوا؟ اللہ اکبر کہ اس کائنات میں اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. اس کے ساتھ ہی آگے ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 84، وہ بھی دیکھ لیں ساتھ ہی. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. مل گئی یہ آیت؟ یہ آیت جو ہے نا یہ ہے عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، جس کی بات کل بھی پرسوں بھی ہوئی تھی کہ جس نے اماں جی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی، بے ایمان تھا، منافقین کا سردار تھا. جس وقت یہ بر کھپ گیا نا تو اس کا بیٹا جو تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار اور آپ کا نوکر اور خادم تھا، صحابی رسول ہے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. تو اس کے بیٹے عبداللہ نے یہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ باپ کی زندگی گزر گئی جس طرح گزر گئی، آپ مہربانی کریں، آپ مہربانی کر کے یہ کریں کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. کیا کر دیں؟ جنازہ پڑھا دیں. اس جنازے کے اندر بخشش کی دعا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے نا بخشش کی دعا. آپ جنازہ پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کتنے ہی آپ مہربان ہیں، کتنے ہی آپ نرم دل ہیں. آپ کے تو ذہن کے کسی کونے میں بھی انتقامی سوچ ہی نہیں تھی. اتنی تکلیف دینے والا بندہ کہ جس نے گھر پر عزت پر حملہ کیا ہے آپ اسے معاف کر رہے ہیں اور اپنی قمیض مبارک اتار کے اس کے بیٹے کو دے دیں کہ جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ اور جا کر کفن کی جگہ باپ کو ڈال. اور بعض روایات میں ہے آپ نے اپنا لعاب دمن یعنی تھوک مبارک اس کے منہ میں بھی ڈالی اور کردہ دے دیا. اب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے تو آپ اللہ نے فرما دیا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اے محبوب ان میں سے منافقین میں سے کوئی ایک بے ایمان بھی مر جائے تو آپ نے کبھی بھی جنازہ نہیں پڑھانا. ولا تقم علی قبره، اور ان کی قبر پر بھی کھڑا نہیں. اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ عبداللہ بن ابی اس کی بخشش ہو جائے، لیکن اللہ نے فرما دیا آپ ان جیسوں کے لیے 70 بار میں بخشش کی دعا کریں گے تو میں اللہ نے معاف. یہاں میرے استاد قاضی صاحب کا ایک نقطہ ہے چھوٹا سا، وہ بھی سن لیجیے. استاد قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جنازے کے موقع پر نا عام طور پر ہم لوگ 2 دعائیں کرتے ہیں. ایک دعا جنازے کے اندر اور دوسری دعا قبر کے مکمل ہو چکنے کے بعد. جنازہ چونکہ خود دعا ہے تو اس لیے جنازے کے بعد دعا متصل کرنا یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، جس طرح کے لوگ کرتے ہیں. ایک دفعہ نا استادوں کے استاد قاری شمس الدین صاحب ان کا اسی بات پر مناظرہ ہو گیا ایک بندے سے اس بات کا کہ جنازے کے بعد والی دعا. اور
وہ سالس پہ بیٹھے ہوئے تھے. قاضی صاحب جب اٹھے اپنی باری پر، قاضی صاحب نے بات کہاں سے شروع کی، کیسے سیرت ہے. قاضی صاحب نے فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر جب مسجد کی طرف چلتے تہجد کے لیے تو اس وقت میرے محبوب یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی لسانی نورا. وہ لمبی دعا تہجد والی وہ پڑھنی شروع کر دی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکتے تھے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام. جب آپ کھانا کھاتے تو پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کھانا کھا چکتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی. بڑی گل ہے، کیا دعا پڑھتے تھے؟ اطعمنا وسقانا وجعل. قاضی صاحب دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو سالس تھا اس نے کہا، قاضی صاحب یہ جو آپ دعائیں سنا رہے ہیں یہ تو واقعی وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ نے کی ہیں، ان کا تو یہاں پر بحث ہی کوئی نہیں، ان کی تو یہاں بحث ہی کوئی نہیں. ان کو یہاں ٹھیک ہے سنتے تو جائیں لیکن اصل مقصد کی طرف آئیں. یہاں یہ مجلس ہوئی ہے دعا بعد جنازہ کی کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنی ہے یا نہیں، تو آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے فرمایا میں یہی بتا رہا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو دعا پڑھی ہے ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. تو یہ جو مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں انہیں کہہ دیں کہ جنازے کے بعد آپ نے جو دعا پڑھی ہے اس کے الفاظ بتا. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے. نماز فرض کے بعد آپ نے دعائیں پڑھی ہیں نا، وہ دعائیں حدیث میں ہیں. کون سی دعائیں؟ اللہم انت السلام و منک السلام، یہ بھی حدیث میں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ بھی حدیث میں ہے. اس کے علاوہ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ بھی حدیث میں ہے. یہ ساری دعائیں رسول اللہ نے فرض نماز کے بعد پڑھی ہیں، حدیث میں منقول ہے. تو ان سے کہہ دیں جنازے کے بعد جو آپ نے دعا پڑھی ہے وہ دعا یہ مولوی صاحب کے ہوتا ہے. وہ دعا ہوئے تھے دسن گیا دعا. ہاں تو استاد قاضی صاحب کی بات کر رہا تھا. استاد قاضی صاحب فرماتے ہیں دو جگہ دعا سنت ہے، جنازے کے اندر دعا بھی سنت اور قبر کے اوپر دعا بھی سنت. تو یہاں دیکھیں اللہ نے دونوں جگہ پر منع فرما دیا. فرمایا کہ جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبری، اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی آپ نے نہیں کرنا. تو استادوں کا پھر ایک مخصوص انداز تھا، ہاں جی یہ جنازے تو بعد بھی دعا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے تو بھی روک دیتے کہ دعا بھی تو سنا نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. اور دیکھ لیں جی آیت 20واں پارہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 56، صفحہ نمبر 356. ہاں جی کہاں سے شروع ہو رہی ہے میکائیل صاحب؟ ہاں اب دھیان ہے، اب بھی سمجھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سال کے تھے کہ آپ کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہوئے؟ کتنے سال کے تھے؟ ہاں پیدائش سے پہلے والد دنیا سے رخصت. والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر. پھر اس کے بعد پرورش کس کے ذمہ آئی؟ دادا جی کے. تو دادا جی کی عمر مبارک کتنی تھی جب رسول اللہ کی عمر مبارک کتنی تھی جب دادا جی کی وفات ہوئی؟ 8 سال. اس کے بعد پرورش کس کے ذمہ؟ ہاں چچا جی کے ذمہ آئی. اب چچا جی نے پرورش کی تو کمال بھی پرورش کی، حق ادا کر دیا پرورش کرنے کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہے کہ میرے یہ چچا جو حضرت علی المرتضیٰ کے والد گرامی ہیں جناب ابو طالب ہے. ابو طالب ان کا نام اصل نہیں ہے، یہ ان کی کنیت ہے. ان کا نام ہے عبد مناف. کیا نام ہے؟ عبد مناف. تو یہ ان کے بڑے ذہن کے اندر آیا کہ میرا یہ چچا مسلمان ہو گئے. جب پتا چلا کہ چچے پر آخری وقت ہے تو آپ تشریف لے گئے. وہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت مشرکین مکہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہیں.
آپ نے اپنا کام کیا. انہوں نے کہا ابو طالب کہ جان لگے ہوں پیو دادے کا دین چھڑ نہ جائے. ہاں تو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کا جو ترجمہ اس وقت مارکیٹ سے ملتا ہے، ایک ہے خالی ترجمہ اور ایک ہے اس ترجمے کے ساتھ تشریح. وہ تشریح جو ہے نا وہ شاید ادھر بھی جو پڑھا ہے استادوں کے پاس وہ جمعے میں رکھتے ہیں اس میں بھی ہو، اس میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے نیچے تشریح کے اندر ابو طالب کے شعر بھی لکھے ہوئے. شعر کون سے ہیں؟ دعوتنی وعرفت انک ناصحی ولقد صدقت وثم كنت امينا ولقد علمت بان دین محمد خیر من ادیان البریۃ دینا. اے میرے بھتیجے مجھے اس بات کا اچھی طرح پتا ہے کہ تیرا دین دنیا کے سارے دینوں سے بہتر دین ہے. لولا الملامۃ او حذار مثبت لوجدتنی سمعا بذاک مبینا. اے میرے بھتیجے اگر لوگوں کی لان تان کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تیرا دین قبول کر لیتا. پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت یہ جواب آپ نے سنا کہ چچا جی فرما رہے ہیں تو آپ بڑی رنجیدہ اور غمزدہ ہو کر اٹھ گیا. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت علی نے آ کر بتایا یا رسول اللہ ان امک الشیخ الزوال قد ماتا. یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا. آپ کا گمراہ چچا، یہ بھی نہیں کہہ رہے میرا ابا مر گیا، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو رسول اللہ نے فرمایا حدیث میں علی جاؤ گڑھا کھود دو اور جا کر اس کو دفن کر. نہ جنازہ پڑھایا نہ دعا کی. کیوں؟ حالت اب رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے. توجہ ہے، بڑی مصیبت بن گئی، بڑی مصیبت بن گئی. آج ہم انہی چکروں میں اور انہی اختلافات میں کھو گئے. یہ چھوٹے چھوٹے فروی مسائل پر اور کفر جو ہے وہ کام کر رہا. آج رافضیت کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. رافضیت شیعت اس کے جراثیم ہمارے جو ولیوں کے اندر بھی آ گئے، اس کے جراثیم اہل حدیثوں کے اندر بھی آ گئے، اس کے جراثیم بریلویوں کے اندر بھی آ گئے. ایک وقت تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لایا. اب بریلوی علماء اس پر مستقل کتابیں لکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان ہو چکا تھا. اور طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو اس بات پر. یہ سارے رافضیت کے جراثیم. تو قرآن مجید نے یہ عقیدہ بتایا اور سکھایا. تو جب رسول اللہ بڑے ہی رنجیدہ ہوئے نا تو اللہ نے پھر آیت نازل فرما دی انک لا تہدی. اے میرے محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا، جس کے ساتھ آپ بڑی محبت کرتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کس بندے کو دینی ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے. اب اس آیت سے بھی پتہ چل گیا کہ ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جو چاہے کر ڈالے. یہ کس کی صفت ہے؟ اگر رسول اللہ کو یہ سارے اختیار ہوتے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دیتے. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی آیتیں ہیں. غزوہ بدر کی آیت ہے. غزوہ بدر میں ابھی میں نے بتایا کتنے بندے کہتے ہوئے تھے؟ 70. 10واں پارہ نکال لیں، آیت کا حوالہ بھی تو لکھنا ہے. یہ 168 168 سورۃ انفال آیت نمبر 66 67 68 69 یہ ساری آیتیں ہیں. وہ جو 70 بندے قیدی ہوئے تھے نا، ان قیدیوں میں کے بارے میں مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے. زیادہ کی رائے تو یہ تھی ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہیں جو میرا رشتہ دار ہے میرے سپرد کریں، میں خود اس کو قتل کروں. دوسرے صحابہ کے جو رشتہ دار ہیں انہیں دے کہ وہ خود اس کو کیا کریں، قتل کریں. تو زیادہ کی رائے یہ تھی. صدیق اکبر کی رائے بھی یہی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. پھر ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا.
تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کو یہ لائق نہیں ہے کہ قیدی اس کے پاس آ جائیں اور پھر وہ انہیں قتل کرنے کے بغیر چھوڑ دے۔ تريدون عرض الدنیا، آپ دنیا کا سامان چاہتے ہیں اور اللہ ارادہ کرتے ہیں آخرت کا، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھ نہ دی گئی ہوتی کہ انہوں نے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے، اس کی طرف سے بہت بڑا عذاب تمہارے پاس آ جاتا۔ تو اب رسول اللہ نے قیدیوں کو چھوڑا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو معلوم کیا ہوا کہ ہر بات پر اختیار کس کو ہے؟ اس کے ساتھ وہ آیت جو پہلے گزر چکی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، وہ آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا چکے تھے کہ آج کے بعد میں نے شہد استعمال نہیں کرنا، تو اللہ نے فرمایا کہ کیوں قسم کھائی ہے، کیوں حرام کی ہے؟ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں کہ کسی چیز کو آپ حلال کر دیں، کسی کو حرام کر دیں، آپ تو حلال اور حرام بتانے کے لیے آئے، کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے پھر کیا ہوا، آپ نے اپنی قسم توڑی، شہد کھائی اور قسم کا کفارہ دیا۔ سورۃ الجن نکالیں، 29واں پارہ سورۃ الجن، 520 نمبر صفحہ، 21 نمبر آیت، 20 نمبر بھی دیکھ لیجیے۔ قل انما ادعو ربی، آپ فرما دیجئے کہ میں تو مشکل وقت کے اندر کس کو پکارتا ہوں؟ ادعو ربی، حضرت آدم کو پکارتا ہوں۔ کس کو پکارتا ہوں؟ ہاں، یا رسول اللہ مدد، کہ یا علی مدد۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ادعو ربی، جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو میں کس کو پکارتا ہوں؟ اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ نہ حضرت آدم کو، نہ حضرت نوح کو، نہ حضرت موسیٰ کو، نہ حضرت عیسیٰ کو، نہ عزیر کو، نہ بی بی مریم کو، نہ کسی غیر کو۔ تو استاد نقوی صاحب کا شکر ہے، نہ آدم، نہ نوح، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ عزیر، نہ بی بی مریم، نہ کوئی غیر، کسی کو نہیں پکارتا۔ لا اشرک، میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، نہ اس کے پیغمبروں کو، نہ اس کے کسی ولی کو۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل، محبوب اعلان فرما دیجیے، انی لا املک لکم، بے شک میں مالک نہیں ہوں۔ ترجمہ دیکھیے، جملے کا کیا ہوگا؟ لا املک، نہیں ہوں میں مالک، لکم، تمہارے لیے، ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگلی آیت میں دیکھ لیجیے، پھر اس پر چلتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجیے، انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو پوری کائنات مل کر بھی مجھے چھڑا نہیں سکتی۔ لیکن آج کیا عقیدے امت کے اندر، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا ہو نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی بھی ہرگز مجھے پناہ نہیں دے سکتا، کوئی ایک بھی۔ لن اجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے علاوہ میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو ہماری جو دلیل تھی، لا املک لکم، میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک، کس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں؟ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اب دیکھیے، اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں، نامہ پارہ نکالیے۔ ہو سکتا ہے تم کہہ دے کہ تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، اپنے لیے نفع نقصان کا میں مالک ہوں، اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ 158 صفحہ، سورۃ اعراف، 188۔ آج ویسے آپ کی توجہ مجھے کافی نظر آ رہی ہے۔ یقین کریں
یہ باتیں ہمارے استاد والد گرامی اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے حفظ کے اندر ہی انہوں نے یہ ہمیں یاد کروا دی تھی، اور ہم نے یہ دلیلیں رٹی ہوئی اسی وقت سے، چونکہ ان کو بھی قرآن کی وجہ سے ہدایت ملی، پہلے ان کا عقیدہ بھی یہ تھی قرآن پڑھا۔ یہ نا ادھر پپلی گاؤں ہے، پپلی کے اندر وہ مولوی اشرف صاحب آپ جانتے ہیں، مولوی تو نہیں ہے، ذمہ دار ہے بیچارہ، داڑھی رکھ لی، اب وہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، تنخواہ بھی نہیں دیتا۔ ہاں ایک دن میں نے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے پوچھا مولوی اشرف صاحب آپ کا عقیدہ کیسے ٹھیک ہوا؟ بڑی عجیب بات اس نے مجھے بتائی، کہتا ہے کہ میں جمعہ شاہ صاحب کے پیچھے پڑھتا تھا، مجھے ناڑا ہوتا تھا، تو ایک دن بھی ایسا ہوا جمعہ پڑھ کے نا، تو میں پینڈو آدمی تھا، تجسس ہوا نا، میں چلا شہر کی بتیاں شتیاں کی دکانیں دیکھ لی، میں ادھر جمعہ پڑھ کے نا شہر کا چکر لگا کے پھر گاؤں جاتا۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں جمعہ پڑھ کے ادھر سے گزرا نا، تو آپ کی مسجد کے باہر نا لوگوں کا رش ہے، تو میں تجسس ہوا، میں نے کہا یار کیوں لوگ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں نا ایک پیر صاحب آئے ہوئے، گجرات کے پیر صاحب سید عنایت اللہ شاہ صاحب آئے، کہتے ہیں پیروں کے نام کا میں بھی عاشق تھا، میں بھی اللہ ہوا، جس لئے میں شاہ جی کا چہرہ دیکھا نا تو میرے دل گواہی دیتی کہ اللہ دے سچے پیر، اللہ دے سچے ولی نہیں، ان کا چہرہ اتنا نورانی، اتنا خوبصورت چہرہ، کہتے ہیں کہ میرا دل بڑا متاثر ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے آگے ہو کر نا، لوگ سلام لے رہے تھے، شاہ جی رخصت ہو رہے تھے، تو میں نے بھی ہاتھ کے ساتھ سلام لیا، مصافحہ کیا۔ وہ مولوی اشرف صاحب آج بھی زندہ ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کہتے ہیں شاہ جی اس کے ساتھ سلام لیا، شاہ جی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اتنا کہا بیٹا جی قرآن ترجمے نال پڑھیا کر، بیٹا جی قرآن ترجمے نال۔ کہتے ہیں کہ میری یہ پہلی ملاقات، یہی میری آخری ملاقات، اور اس ایک جملے نے حضرت شاہ جی کا ایک جملہ میری دنیا پر بدل دیا۔ کہتے ہیں میں نے قرآن جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک ایک چیز واضح ہوتی، بندہ ہدایت کا طالب ہو، قرآن کو پڑھنا شروع کرے، بندہ خدا کی قسم کبھی گمراہ نہیں۔ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، لوگ آج قرآن سے روک رہے ہیں، توبہ توبہ، نامی کلاس نہیں، انگریزی کی کتاب کسی پڑھ نہیں سکتے تو بلا قرآن پڑھ لو۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک رب دیا تمہیں محبوب دیا گلا نے، بس تلاوت کر لیا کرو، کیوں نہیں سمجھ سکتے معرفت کی گلا، انا للہ و انا الیہ۔ پتہ ہے نا کہ قرآن پڑھ لیا تو ساڈا کام خراب ہو جانا، ساڈیاں دکانداریاں بند ہو جائیں۔ ہاں جی، وہ جن والی آیت کیا تھی کہ میں کس کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور یہ آیت دیکھ لیں، قل محبوب اعلان کر دیجئے، لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے، نفعا ولا ضرا، نفع کا اور نقصان کا۔ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو بڑی دور کی بات، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، اگر جو چاہے ہوتا ہوئی ہے۔ اللہ مجھے ہنسانا چاہے تو میں ہنس لیتا ہوں، وہ رونا چاہے تو میں رو لیتا ہوں، بدر میں فتح دے تو میں وہ لے لیتا ہوں، عہد کے اندر مجھے زخمی کروا دے تو میں اسی پر راضی ہوتا ہوں۔ 18 ماہ کا میرا بیٹا میری گود سے لے لے، الا ماشاء اللہ، میں تو رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اگلی ہے لو کنت اعلم الغیب، چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کم وقت ہوتا ہے، سارے دلائل کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اب علم غیب والی بحث میں یہ دلیل رہ گئی تھی، آج سامنے آ گئی۔ لو کنت اعلم الغیب، اگر میں جانتا ہوتا غیب کی باتوں کو، عالم الغیب میں ہوتا، کیا کرتا؟ لستکثرت من الخیر، اپنے لیے تو میں بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی بھی زندگی میں تکلیف نہ۔ اب زندگی آپ نے سنی، سیرت آپ نے سنی، آپ کو پوری زندگی میں کوئی تکلیف آئی تو نہیں نا؟ جی آئی، ساری زندگی دکھ و تکلیفوں سے بھری پڑی۔ تو آپ فرما رہے ہیں لوگوں، میں غیب کا علم رکھتا ہوتا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو چلو کم از کم اپنی زندگی کے اندر تو میں بھلائیاں اکٹھی کرتا، زندگی میں مجھے کبھی تکلیف نہ۔
ہم مطالعہ کرتے ہیں، زندگی میں تکلیفیں آئی ہیں، معلوم ہوا کہ آپ بھی عالم الغیب نہیں تھے اور آپ بھی نفع نقصان پر قادر نہیں تھے۔ یہ قرآنی دلائل ہیں، احادیث کے دلائل وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ سمجھنا ہو تو اس کے لیے ایک آیت بھی کافی، نہ کوئی سمجھنا چاہے تو پورا قرآن بھی اس کے لیے کوئی اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت یہود و نصارہ والے عقائد سے، مشرکین مکہ والے عقائد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ قرآن والا عقیدہ نصیب فرمائے اور قیامت والے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نستغفر الله رب ارحمهما كما ربياني۔ اے اللہ ہم صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، اے اللہ فرقیوں سے بیزار ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ جس دین پر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اے اللہ ہم اسی دین کے متلاشی ہیں، اے اللہ ہمیں اسی دین پر چلانا۔ اے اللہ فتنوں کے زمانے شروع ہو چکے، اے اللہ فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دینا۔ اے اللہ شرک کی ساری قسموں سے بچائے رکھنا، جنت والے اعمال نصیب فرما دینا۔ اے اللہ اس وقت کا یہ بیٹھنا، اے اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، قرآن کی خدمت والی زندگی، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والی زندگی نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ایمان والی شہادت والی موت سے سرفراز فرما دینا۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد اور نصرت فرما دینا۔ اے اللہ اسرائیل کو اپنے منصوبوں سمیت تباہ و برباد فرما دینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔